ان کی رضامندی کے بغیر بہلا پھسلا کر جنگل کی طرف لے گئے، میرے دل کو چھلنی چھلنی کیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب راز کھل گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماں باپ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے۔ جس طرح انسانوں کے لیے وہ ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم سرمایہ ہے، اسی طرح انسانوں پر ماں باپ کے حقوق بھی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ انسان اگر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے ان دروازوں سے گزر کے ہی جانا پڑے گا۔ دروازے کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کی جائے، اطاعت کی جائے، اس فرما برداری کی جائے، جائز امور میں جہاں تک ہو سکے اپنے امکانی حد تک۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان چونکہ گناہوں کا پتلا ہے، اور اولاد ماں باپ کی نظر میں ایک بچہ ہے، چاہے اولاد کی عمر کتنی بھی ہو جائے لیکن ماں باپ کی نگاہ میں وہ بچہ ہے، اور ایک بچے کی فطرت اور طبیعت میں شرارت بھری ہوئی رہتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شان میں وہ گستاخی کر بیٹھتا ہے، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی ایسا عمل وہ انجام دے دیتا ہے جس سے ماں باپ کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بند کر دیتا ہے، ان سے معاملات اور لین دین سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ میری اولاد میری نافرمانی پہ اتر آئی، میرا یہ لڑکا نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کتراتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے اپنی اولاد سے کبھی کسی موقع پر غلطی ہو جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے تو اپنی دریا دلی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ذرا ذرا سی بات پر ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی گزرے ہیں، جلیل القدر نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے والد گرامی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین کے علاوہ 10 اولادیں تھیں ان کی۔ ان 10 لڑکوں نے مل جل کے اپنی باپ کی شان میں کس قدر خطرناک گستاخی کی تھی، ان کو کس قدر ستایا تھا، ان کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ باپ کے اصرار کے باوجود ان کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف کو بہلا پھسلا کر جنگل کی طرف لے گئے، اور ان کو قتل کرنے کی سازش رچی، اور ان کو زندہ کنویں میں ڈال دیا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ کنویں میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جبکہ اس کی سب سے معصوم اور چہیتی اولاد کو اس سے دور کر دیا جائے۔ لیکن یہ سارے حالات جب گزر گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے امتحانات سے گزار کر بادشاہ وقت بنا دیا، تخت نشی بنا دیا، اور پھر وہی بھائی کہ جنہوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک محتاج بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب راز کھل گیا باپ کے سامنے کہ میرے لڑکوں نے میرے چہیتے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس وقت تقاضا کیا تھا کہ غیظ و غضب اور غصے کی وجہ سے ان کو اپنی نظر سے جدا کر دیتے، دور کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی انہی اولاد کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن نے ان کے الفاظ کو اپنی سطروں میں جگہ دی ہے، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عن قریب تم لوگوں کے لیے اپنے پروردگار سے معافی چاہوں گا، جو تم نے میری شان میں گستاخی کی، میرے دل کو چھلنی چھلنی کیا، مجھے تکلیف پہنچائی،
اس کے باوجود بھی میں تم لوگوں کے لیے اپنے پروردگار سے معافی چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم تمام والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر اپنی اولاد سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے، رنجش کا ماحول پیدا ہو جائے، اسے درگزر کر دینا چاہیے، بچہ سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے، اور اصلاح کی جہاں تک ممکن ہو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔